کتنی گہری ہے جہنم؟ اتنی ہی گہری ہے. تو اس جہنم سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ قارون کا مائنڈ سیٹ مٹیریلسٹک تھا. کیا آپ اور میں آج مٹیریلسٹک ہیں؟ کیا ہمارے بچے مٹیریلسٹک ہیں؟ آئی فون سے نیچے ان کو کوئی فون نہیں چاہیے ہوتا، میک سے نیچے کوئی لیپ ٹاپ نہیں چاہیے ہوتا، برانڈڈ جوتے اور کپڑوں کے علاوہ ان کو کوئی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. تو ہم مٹیریلسٹک ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم کس کی مینٹیلٹی کو فالو کر رہے ہیں؟ اپنے رول ماڈلز کی یا قارون کی؟ تو جو جس کے رول ماڈل اور جس کے طریقے پر ہوگا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو کیا تیاری کر رہے ہیں اپنے لیے؟ جس عید کے لیے اپنے لیے اتنی تیاریاں کر رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. اور جس جنت اور دوزخ کے بارے میں شیورٹی ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ان دونوں میں سے ایک ٹھکانہ تو نصیب میں آئے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے. کسی نے کہا ہے نا کہ وہ کیسا انسان ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے اور سو رہا ہے، اس جہنم سے بچنے کا عمل نہیں کر رہا. اور وہ کیسا جنت کا طالب ہے جو کہتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت چاہیے، اور اس کے لیے سٹرگل نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو نکال سکیں اور اپنے اندر سے بھی اس چیز کو نکال سکیں. دنیا کے معاملے میں ایک اصول رکھ لیں، جو ملتی ہے الحمدللہ، جو نہیں ملتی الحمدللہ. اگر آپ کا یہ اصول دنیا کے معاملے میں ہوگا، آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے قدموں میں دنیا لے کر آ جائے گا. آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو کیسے نواز رہا ہے. اللہ کے بندے بننے کی کوشش تو کریں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آنے کی کوشش تو کریں، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنے لیے فائدہ مند تو سمجھیں. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا آج نہیں، کل. ہم پروکریسٹینیشن کے اندر وقت گزار دیتے ہیں. اچھا یہ ہو جائے تو کروں گی، اچھا یہ کام ہو جائے تو نیکی کرنا شروع کروں گی، عمرہ کر کے آؤں گی تو نیکی کا کام کروں گی، حج کر کے آؤں گی تو نیکی کا کام کروں گی، بچوں کی شادی ہو جائے تو نیکی کا کام کروں گی. ہم کب تک ڈیلے کرتے رہیں گے؟ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں تو قرآن کا علم حاصل کروں گی. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ کہتی ہیں اب تو ٹائم ہی نہیں، اب تو میں نانی بھی ہوں اور دادی بھی ہوں تو گھر سے کیسے نکلوں. یہ دنیا آپ کو اپنے اندر انوالو کر کے رکھے گی، ایک کے بعد ایک آپشن آپ کے سامنے یہ دنیا تھرو کرے گی. دنیا کا دجل کیا ہے؟ دجال تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے ہمیں دجال دیکھنا پڑے. لیکن دنیا کا دجل ہر کوئی دیکھے گا، اور دنیا کا دجل آج آپ کی اور میرے سامنے ہے. دنیا کے گٹس اینڈ گلٹرز ہم سب کو نظر آ رہے ہیں. ہمارے سامنے ایک سے ایک یہ جو ہے آپشن تھرو کرتی ہے تاکہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جو راستہ مغضوب علیہم لوگوں کا تھا. اللہ نے کہو کس طرح سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی دو کیٹیگریز اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دو کیٹیگریز بیان کی اور جن دونوں کیٹیگریز سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ ہمیں ان دونوں جیسا نہ بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو اکثر تفاسیر کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اسکالرز نے، مفسرون نے مینشن کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم کے لیے جو یہاں پر الفاظ آئے اس سے یہاں پر مراد یہود ہیں، جیوز ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز. سارے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے چند فالوورز. اس لیے کہ یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوورز جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں دیکھا، صرف موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں اور ان پر ایمان لے آئے، وہ اس دور کے مسلمان تھے. یاد رکھیں جس نبی کے جو فالوور تھے اور جنہوں نے اگلا نبی آنے سے پہلے ہی موت کو دیکھا اور پچھلے نبی کی تعلیمات پر ایمان لائے اور عمل کیا، وہ اس دور کے مسلمان تھے. تو مفسرون کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مغضوب علیہم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے چند فالوورز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ یہود ہیں، اور اسی طرح الضالین کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے چند فالوورز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ الضالین ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں، اور یا آپ نے حدیث یہ والی پڑھی. اس کو پڑھنے کے بعد ایک مائنڈ سیٹ یہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ ہمیں کون سا راستہ نہیں چاہیے؟ اللہ ہمیں یہود اور نصارہ کا راستہ نہیں چاہیے. لیکن یاد رکھیں حدیث کو، آپ کے سامنے ایک حدیث آتی ہے، چلے آپ ہیں بہت اچھی لینگویج کی ایکسپرٹ،
آپ کو بہت اچھی گرامر عربی زبان کی آتی ہے. آپ کو میں ایک آیت جو ہے، ایک آیت یا ایک حدیث دیتی ہوں کہ یہ عربی کا ٹیکسٹ ہے، اس کو اینالائز کر کے بتائیں. ہو سکتا ہے آپ اس کو پرفیکٹلی اینالائز بھی کر لیں اور آپ پرفیکٹلی اس کا ترجمہ بھی کر لیں، لیکن کیا یہ آپ کے علم کے لیے کافی ہے؟ یہ آپ کے علم کے لیے کافی نہیں ہے. اس کا ثبوت آپ کو کئی احادیث سے مل سکتا ہے، کئی آیات سے مل سکتا ہے. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ کم سمجھی جانے والی حدیث ہے، ان میں ایک حدیث یہ بھی شامل ہے کہ سمجھ لیا گیا سیدھا سیدھا کہ ہم جیوز اور کرسچنز کا راستہ نہیں مانگ رہے. اس کو اوور آل کر کے بیان کر دیا جاتا ہے. احادیث کی ہمیشہ شرح دیکھی جاتی ہے، یعنی کمنٹری دیکھی جاتی ہے محدثین کی، کہ اسکالرز نے حدیث کو ڈیفائن کیسے کیا ہے، کس ماحول میں کون سی حدیث کس وقت کس کے لیے اور کیوں کہی گئی. یہ پورا سینیریو چیک کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر خواتین کے لیے آپ نے اکثر و بیشتر یہ بات سنی ہے کہ خواتین کی نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین کی نماز ان کے گھر کے اندر بھی کسی کیبنٹ کے اندر سب سے اچھی ہے. کیبنٹ کے اندر آتا ہے سب سے اندر کے خانے میں. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. ابو سعید الحمیدہ السعدی کی جو بیوی تھیں، ان کے لیے آتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے ایڈریس کر کے کہا کہ عورت کی نماز سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر کے جگہ پر پڑھتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہمارے سامنے آ گئے. اس سے ہم سمپل رولنگ کیا نکالیں گے کہ ہم کل سے سب عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر دیں، جبکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم سے عورتیں مسجد جانے کا پوچھیں تو تم انہیں مت روکو. تو کیا یہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی؟ آپ کو اور مجھے کون بتائے گا کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عورت کے لیے نماز گھر کے سب سے اندر کے حصے کی بہترین ہے، یہ ایک کس ریفرنس میں اور کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی؟ ان خاتون کے لیے، ان صحابیہ کے لیے جن کو رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی، ان کے شوہر کے لیے آتا ہے کہ ان کے شوہر پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد جایا کریں، جبکہ ان کی بیگم کو بہت شوق تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں. ان صحابیہ کے لیے آتا ہے کہ ان کو بہت شوق تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہیں وہ نماز پڑھیں، لیکن ان کے شوہر کو پسند نہیں تھا. تو اب آپ ریفرنس سمجھ جائیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو کیوں کہا کہ یہ اپنے شوہر کی بات کو ویلیو کریں، اور جب ان کے شوہر کو نہیں پسند ہے تو پھر یہ مسجد نہ آیا کریں. ان کے شوہر کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے کہ تاکہ وہ مسجد نہ جائیں، ایک دن چھپ کر، 2 دن چھپ کر جب وہ عشاء کی نماز کے لیے گئیں تو ان کو پتھر بھی مارے کہ تاکہ ان کو لگے کہ کوئی ان کو چھیڑ آئے اور وہ ڈر کے مارے. پھر اگلے دن، اور پھر وہ 2 دن 3 دن مسجد نہیں گئیں، لیکن چوتھے دن کسی نے ان کو بتا دیا کہ وہ جس نے تمہیں پتھر مارے تھے وہ تمہارا اپنا ہی شوہر تھا، تو انہوں نے دوبارہ مسجد جانا شروع کر دیا. مطلب کیا ہے؟ احادیث کا کانٹیکسٹ اور احادیث کی شرح، اور محدثین نے اس کے بارے میں اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے، اس سارے علم کو رکھتے ہوئے جو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ تھا جس میں وہ حدیث بیان کی گئی. یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو صرف حدیث دیکھ کر اور اس کے الفاظ پڑھ کر آپ ہمیں بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے، تو ہم تو اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے جس کانٹیکسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہوتی ہے. تو اب جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ اس آیت میں مراد مغضوب علیہم سے یہود ہیں اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں، تب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں مثال کے طور پر کوئی عیسائی رہتا ہے اور آپ اس کے گھر جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں ہیلو الضالین، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں الضالین کہا ہے تو اب آج سے میں تمہیں الضالین کہا کروں گی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر کرسچن کو الضالین سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ الحمدللہ سب سے زیادہ جس مذہب سے لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں وہ کرسچینٹی ہے. آج الحمدللہ سب سے زیادہ مسلمان ہونے والا طبقہ کرسچنز کے ہی سرکلز میں سے نکل رہا ہے. تو آپ ان کو اوور آل کرسچنز کو الضالین کہہ کر جو ہیں وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بیہیویئر ڈسکرائب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیہیویئر کی لیونگ ایگزامپل بتا کر اس کو بیان کیا ہے. یقیناً سب جیوز مراد نہیں ہیں، سب کرسچنز مراد نہیں ہیں. سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی بات کیا ہے؟ امام فخر الدین کہتے ہیں، امام فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ اصل میں جب سورہ فاتحہ میں کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
تو یہاں پر اس بیہیویئر کے اوپر کرٹیسزم ہے جس کے اوپر غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے تھے. وہ بیہیویئر امپورٹنٹ ہے. اب یہ بتائیں, جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بیہیویئر ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اصل میں یا تو ان لوگوں کا ہے جو کہ گمراہ تھے, یا ان لوگوں کا ہے جن پر غضب ہوا, جن کے اوپر ریج آیا, جن کا نقصان ہوا, تو کیا اس بیہیویئر کے بارے میں آپ کو اور مجھے علم ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے, تاکہ میں اور آپ اس بیہیویئر کو نہ اپنائیں, میں اور آپ اس بیہیویئر پر عمل کرنے والے نہ بن جائیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ یہاں صرف یہود اور نصارہ کہنا ہوتا تو کیا قرآن میں یہود اور نصارہ کے الفاظ نہیں آتے؟ قرآن میں یہود بھی آتا ہے, قرآن میں نصارہ بھی آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہاں صرف اور صرف یہ کہنا ہوتا کہ دیکھو یہود کے راستے پر مت جانا, دیکھو نصارہ کے راستے پر مت جانا, تو اللہ کہتا غیر الیہودی ولن نصارہ, نہ تم یہود کو فالو کرنا, نہ تم یہود کے راستے پر جانا, اور نہ تم نصارہ کے راستے پر جانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا. سمجھنے کا باٹم لائن یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بیہیویئر کو بتایا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے, انعمت علیہم لوگوں کی کرائٹیریا پر آنا ہے, ان کے جیسا مائنڈ سیٹ بنانا ہے, اس مائنڈ سیٹ سے بچنا ہے جو مائنڈ سیٹ آگے بیان کیا گیا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ مائنڈ سیٹ سمجھیں کہ ضالین اور مغضوب علیہم ان دونوں میں فرق کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کے 2 بیٹے ہیں, صحیح, آپ کہتی ہیں چلیں آپ بہت ان کی پسند کا چاکلیٹ کیک لے کر آتی ہیں, اور آپ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ چاکلیٹ کیک میز پر رکھا ہوا ہے, میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, جب میں نماز پڑھ کر آ جاؤں گی اور تمہارے ابا آفس سے آ جائیں گے پھر ہم اس کو کھائیں گے. اور کہتی ہیں ادھر آؤ, آپ اس کا ڈوم اٹھاتی ہیں اپنے کیک پلیٹ کا, کہتی ہیں اسمیل کرو کتنی اچھی خوشبو ہے, اور پھر دوبارہ کور کر دیتی ہیں. صحیح. اب آپ کے 2 بیٹے ہیں, چلے 2 میں سے ایک بیٹا وہاں موجود تھا, بڑا والا, چھوٹا والا جو ہے وہ اوپر موجود ہے, وہ یہاں نہیں ہے, اوپر کمرے میں اپنے. تو آپ نے بڑے بیٹے سے کہا کہ دیکھو میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, اتنی دیر میں تمہارے ابا آ جائیں گے, ہم سب مل کر کھائیں گے, ہاتھ مت لگانا, یہ سامنے رکھا ہوا ہے میں بتا کر جا رہی ہوں, اور چھوٹے کو بھی بتا دینا وہ بھی ہاتھ نہ لگائے, بالکل سختی سے منع کر رہی ہوں. اب آپ یہ کہہ کر چلی گئیں. آپ نے مثال کے طور پر کہا ایک بیٹے کو, چلے آپ کی ایک بیٹی ہے سدرا اور ایک بیٹی ہے میوش, آپ نے سدرا کو کہا سدرا بڑی ہے اور میوش اوپر اپنے کمرے میں. اب جب آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ سدرا اور میوش دونوں کوکی مانسٹر کی طرح کیک کھا رہی ہیں. اب یہ بتائیں آپ کو غصہ آئے گا؟ پہلی بات تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ایسی اماں ہیں کہ بالکل ہی غصہ نہیں آئے گا, او میرے بچے کیک کھا رہے ہیں, اور کھا لو, شاباش, اور کھا لو. کبھی کبھی دیسی امائیں طنز میں ایسے بولتی ہیں, اچھا کیک کھا رہی ہو, کھاؤ میرے بچے, اور اس کے بعد ایک آتی ہے پیچھے سے. لیکن بہرحال غصہ تو آپ کو آئے گا نا کہ آپ منع کر کے گئی تھی. اب یہ بتائیں آپ زیادہ کس کو ڈانٹیں گی, سدرا کو کہ میوش کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ سدرا بڑی بھی تھی اور آپ سدرا سے کہہ کے گئی تھی کہ دیکھو کیک نہیں کھانا, اور میوش کو بھی بتا دینا کیک نہیں کھانا ہے. صحیح. تو جو آپ نے سدرا کو کہا اور سدرا کو ڈانٹا اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو بتا کے گئی تھی, سدرا کے اوپر آپ کا غضب ہوا اگر ہم اس کو سمجھیں, اور مہوش ضالین کی کیٹیگری میں آ گئی, اللہ نہ کرے. سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ چلیں اب ایک اور ایگزامپل سے سمجھ جائیں. آپ اسکول میں پڑھتی ہیں, جو نہیں پڑھتے اسکول میں وہ امیجن کریں آپ اسکول میں چلے گئیں, صحیح ہے, سب ینگ ہو گئے. آپ کے ٹیچر آپ کو اسکول میں جو میتھس پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج فرائیڈے ہے اور منڈے کو ٹیسٹ ہے, اور منڈے کو جو ٹیسٹ ہے اس میں یہ 10 کویسچنز میں دوں گا اور اس کے یہ آنسرز ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بچے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا واہ بھائی ہمیں تو ٹیچر نے سارا پیپر ہی بتا دیا. اب منڈے کو بچے آئے, ٹیچر نے سارا پیپر آؤٹ کر دیا اور آنسر بھی آؤٹ کر دیا. منڈے کو بچوں نے پیپر دیا تو سارے بچے فیل ہو گئے. اب ٹیچر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اب مثال کے طور پہ 15 بچے تھے, 15 میں سے 14 فرائیڈے کو آئے ہوئے تھے جنہوں نے پیپر سنا اور آنسر بھی سنے اور کویسچنز بھی سنے. اس کے باوجود وہ منڈے کے پیپر میں فیل ہو گئے. ایک بچہ وہ تھا جو اس دن ایبسینٹ تھا, فرائیڈے کو آیا ہی نہیں تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیچر نے کویسچنز بھی بتا دیے اور ان کے آنسر بھی بتا دیے. وہ بھی آیا, وہ بھی فیل ہو گیا. تو کیا نہیں, وہ پاس نہیں, وہ بھی فیل ہو گیا. تو کیا یہ بتائیں کہ وہ والے 14 والا گروپ اور یہ ایک بچہ سب برابر ہیں؟ ٹیچر کا غضب کس پر ہوگا؟ 14 پر ہوگا. اور ضالین کی کیٹیگری میں کون آئے گا؟
وہ ایک بچہ جو کہ فرائیڈے کو ایبسنٹ تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیچر نے سارے جو ہیں وہ کویسچن آؤٹ کر کے آنسر بھی بتا دیا. صحیح؟ یہی فرق ہے مغضوب علیہم اور الضالین کے اندر. اگر ہم اس فرق کو سمجھیں گے تو ہم ان دونوں مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. غضب کس کو کہتے ہیں؟ غضب ایک تو ہم اردو میں آرام سے کہتے تھے نا غصہ، انگریزی میں اینگر، اور اینگر سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ ریج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے اوپر غضب ہوا، ریج کا شکار ہوئے، اور دوسرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے. اب اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ مغضوب علیہم جو ہیں وہ یہود ہیں؟ اس لیے کہ یہود کے پاس علم تھا، یہود نالجبل تھے، یہود کے پاس تورات تھی. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی تورات کی شکل میں، تورا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی تورا کی حکمت دی گئی تھی انجیل کی شکل میں، بائبل. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے احکامات لے کر نہیں آئے تھے، اسی شریعت کو فالو کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. بائبل کے اندر، انجیل کے اندر ان احکامات کی حکمت دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو اصل میں علم دیا تھا. اور آپ یہود کے بارے میں کثرت کے ساتھ قرآن میں پڑھتی ہیں اور خاص طور پر سورہ بقرہ میں پڑھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تو دیا تھا، لیکن وہ علم جو تھا وہ ان کے علماء تک ریسٹرکٹ ہو گیا تھا. وہ ہر ایک کو کتاب نہیں پڑھنے دیا کرتے تھے. آج بھی اگر آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو وہ اپنی کتابوں کو، اپنے سکرولز کو بڑے بڑے باکسز کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو کھولا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ اس کو کسی محفل میں، کسی گیدرنگ میں لایا جاتا ہے، اور پھر اس کی پوری سیریمنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ نکلتی ہے، سکرولز باہر آتے ہیں اور پھر وہ کھولی جاتی ہے. اور بالکل یہی انداز، یہی تعظیم کا انداز ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. ہم اپنے قرآن کے کورز کتنے خوبصورت بناتے ہیں، ہم اپنے قرآن کے پیپر الحمدللہ کتنا اچھا پرنٹ کرتے ہیں. ہم اپنے، اب تو وہ فیشن نہیں رہا، ورنہ ایک ٹائم پہ تو قرآن کو وہ کپڑوں کے اندر لپیٹتے تھے نا، وہ جو گوٹا والا اس پہ لگا ہوتا تھا، گوٹا کناری، ہاں جزدان میں، بالکل. اور وہ ایک زمانے میں رحل بھی ہوتی تھی، اب تو ہم رحل وہ والی استعمال ہی نہیں کرتے، جو ووڈن رحل آتی تھی جس کے اوپر آپ سٹینڈ پر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ سب چیزیں تو ہیں. اس کے بعد اس قرآن کے اندر جو ایسنس موجود ہے وہ کتنا اندر اترا، وہ کتنا دل کی گہرائی میں اترا، اتنا اس نے کتنا میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ جب کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی. اس نے آیت نے کتنا مجھ پر اثر کیا کہ جب کسی نے مجھ پر غصہ کیا میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اور آسان نہیں ہوتا غصے کو پینا. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، اگر اللہ نے آپ کو شارپ عقل بھی دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو انٹلیکٹ بھی دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا بہت دین بھی دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فار سائٹڈنیس بھی بہت دی ہوگی، آپ کے اندر فار سائٹڈنیس بھی بہت ہوگی. اور جب ایسا انسان بولتا ہے تو وہ بہت تیز بول سکتا ہے. ایسے موقع پر اپنی زبان کو تھام لینا، ایسے موقع پر اپنے الفاظ کو کنٹرول کر لینا، اپنے بریکس یوز کر لینا، کسی کے غصے کے اوپر اپنا غصہ نہ کرنا، اللہ نے کہا یہی صفت متقی لوگوں کی آتی ہے.